یہ وقت کے منصرہ اسکائپ دلارے چیئرمین تحریک جوانان پاکستان عبداللہ گل صاحب موجود ہیں۔ عبداللہ صاحب بہت بہت شکریہ مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے۔ اور کچھ روز قبل ہم نے ہی اپنے اخبار میں یہ خبر رپورٹ کی تھی کہ صرف خیبر پختونخوا سے پچھلے 3 مہینوں میں جنوری، فروری اور مارچ میں تقریباً 10 لاکھ ایسے نوجوان تھے جو کہ ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ ہماری ایک بڑی تعداد وہ گلف میں موجود ہے، زر مبادلہ بھیجتی ہے پاکستان چلانے کے لیے، لیکن آپ کی پارٹی بھی جوانوں سے متعلق ہے۔ یہ جوان باہر جا رہے ہیں، دوسرے ملک میں وہاں پہ کام کر رہے ہیں، پورا برین ڈرین ہو رہا ہے۔ کیا کہیں گے کتنا بڑا نقصان ہے اور اس نقصان کو ہم کیسے کور کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مشرق ٹی وی کا آپ کا۔ اور یہ بالکل بات آپ نے جو کہی ہے یہ بہت ہی تشویشناک ہے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو بہترین دماغ تھے، ظاہر ہے کیونکہ جو باہر جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بہت پروسیس سے گزرتے ہیں، اس کے اندر انٹرویوز ہوتے ہیں اور جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ بہترین جو ہوتے ہیں ان کو وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر ان لوگوں کو وہ مختلف جگہوں کے اوپر، نوکریوں کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ اس سے نقصان ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان کا ٹیلنٹ ہے یہ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کو جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹری نہیں چل رہی، اور جس ملک کی انڈسٹری نہیں چلے گی تو ظاہر ہے معیشت کے اندر اس کو جو ہے استحکام نہیں آئے گا، کیونکہ کوئی بھی ملک اپنی پروڈیوس کے اوپر چلتا ہے۔ ہم نے کیا پروڈکشن کی، جاپان ہے وہ پروڈکشن کرتا ہے، کوریا ہے پروڈکشن کرتا ہے، چین ہے پروڈکشن کرتا ہے۔ تو سروس انڈسٹری جو کہ ہے، جیسے اب ٹیلی ویژن ہے یا کوئی ریڈیو ہے یا یہ کوئی کیٹرنگ سروسز ہیں، یہ تو سروس انڈسٹریز ہیں، ان کا پروڈکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب پاکستان پروڈیوس کیا کرتا تھا، چاہے وہ گھی پروڈیوس کرتا تھا، چاہے وہ ٹوبیکو پروڈیوس کرتا تھا، چاہے وہ کوئی اور مصنوعات جو ہے وہ بناتا تھا، لیکن کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن اتنی مہنگی ہو گئی، بجلی اتنی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی، فیول اتنا مہنگا ہو گیا، اور پھر اس کے اوپر جو ہمارے مختلف ٹیرفز اور جو ہمارے اوپر مختلف جو لوگوں نے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے ہم پر قدغنیں لگا دیں، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پاکستانی انڈسٹری بالکل بیٹھ گئی۔ اور یہ ایک بہت خطرناک ڈیزائن ہے۔ یہ صرف اس کے اندر پاکستان کے لوگوں کا قصور نہیں، بلکہ بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر افغانستان سیٹل ہو گیا تو وسطی ایشیا کی جو تمام جو تجارتی منڈی ہے اس تک پاکستان کی ایکسیس ہو جائے گی، اور یہ وہ منڈی ہے جس کے اندر دنیا کے تقریباً 90% معدنیات موجود ہیں۔ اب یہ 90% معدنیات نے پاکستان آنا تھا، پاکستان کی صنعت کو چلانا تھا، پاکستان کی پیداوار بڑھانی تھی، اور پاکستان کا جو تجارتی حجم تھا اس کو انکریز کرنا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اس کے بدلے میں ایسا کیا گیا کہ پاکستان کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیے گئے، چاہے وہ IMF کی وجہ سے ہوئے، وہ ورلڈ بینک کی شرائط کی وجہ سے ہوئے، وہ ڈیفرنٹ آرگنائزیشن جو کہ لیبر کے ریلیٹڈ ہیں یا دیگر جو کوالٹیز ہیں، ISO سٹینڈرڈز ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر میرے خیال میں ہمیں ایک ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ میں شکر گزار ہوں مشرق اخبار کا اور ٹیلی ویژن کا، جنہوں نے یہ بات لوگوں تک پہنچائی اور لوگوں کو بتایا۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ جو ہے وہ نوجوان نسل ہے، جس کو لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ تقریباً 70%، 68.4% جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر ہے۔ لیکن افسوس سے یہ ہے کہ اب 27 سال بعد، یعنی کہ 2045 کے اندر جو ہے وہ آپ کا یہ جو ایسٹ ہے یہ کم ہو کے تقریباً 20% تک رہ جائے گا، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ تو پھر ہم تب کیا کریں گے؟ اس لیے آج اگر ہم وہ نوجوان نسل کو اگر ہم یہاں روک لیتے اور ان کے ٹیلنٹ سے، ان کے ہنر سے، ان کی صلاحیت، ان کے شعور اور ان کے علم سے اگر فائدہ اٹھایا جاتا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی چیلنج کو بآسانی جو ہے وہ میرے خیال میں قبول بھی کرتا اور بآسانی اس سے سرخرو بھی ہوتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ٹائم پہ لوگوں کو پاکستان کی پولیٹکس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے بجائے اس کے کہ نوجوان نسل میں۔ عبداللہ صاحب، آپ نے بات کی کہ جو ہمارے لوگ باہر جا رہے ہیں، اسی بات میرا سوال بھی یہی تھا، لیکن ایک چیز یہاں پہ اور بھی ہے، ہمارے تعلیمی ادارے، کیونکہ ساری ذہن سازی تو وہاں پر ہوتی ہے، اور اگر ہم دیکھیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو تو جو بچہ وہاں پہ ایڈمیشن لیتا ہے وہ ایک ہی امید لگاتا ہے کہ اس کو سرکاری نوکری ملے۔ اب سرکار کے اندر بھی ایک لمٹ ہے وہ کتنی نوکریاں دے گی، اور اگر سرکاری نوکری نہیں ہے تو مستقبل نہیں ہے،
اور مستقبل نہیں ہے تو پاکستان چھوڑ کے چلے جانا ہے. یہ جو ہمارے نوجوانوں کا ذہن ہے کہ آپ نوکری ڈھونڈنے والے نہ بنے, نوکری پروڈیوس کرنے والے بنے, انٹرپرینورشپ کریں, خود کوئی اور کاروبار لگائیں, چھوٹے لیول پہ لگائیں. کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں لیکن بڑے لیول پہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ یہ چیز نہیں کر رہے ہیں. اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ دیکھیں اس کے ذمہ دار ایک تو ظاہر ہے ہم بحیثیت قوم ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری ذمہ داری جو ہے ہم حکومتوں کے اوپر عائد کر دیں. پاکستان کا بالکل آپ نے درست فرمایا کہ سب کو نوکریاں نہیں مل سکتی. جو بیوروکریسی ہے پاکستان کی اوور آل وہ تقریباً 37 لاکھ کے قریب ہے اور افواج جو ہے وہ تقریباً 7 لاکھ کے قریب ہے. اب اس کے بعد جو ہے پاکستان تو مطلب 230 ملین لوگوں کا 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, تو پھر سب کو تو نوکریاں سرکاری نہیں مل سکتی. تو ایک تو یہ ٹرینڈ ختم کرنا پڑے گا کہ سرکاری نوکری. دوسرا یہ ہے کہ ابھی میں ایک آئی ٹی کی انڈسٹری نے ایک بہت بڑا سیمینار کرایا تھا, اس میں بہت سارے ایوارڈ ملے. اس میں کچھ لوگ کے پی سے بھی موجود تھے اور اسی طریقے سے کچھ ہنڈا اور دیگر جگہوں سے موجود تھے, اور خواتین خاص طور پہ. اب آپ یقین مانیے کہ ایک ایسی بچی میں نے دیکھی جو تقریباً اس نے $3 لاکھ جو ہے وہ ایک سال میں کمائے ہیں, اور اس نے تقریباً اپنے ساتھ کوئی 35 لڑکیاں جو ہیں ان کو وہ نوکری دی ہے. اب یہ ایک اتنی بڑی مثال ہے جو چادر اور چار دیواری کی پابندی کرتے ہوئے اس نے اپنے گھر میں آئی ٹی کا کاروبار جو ہے اس سے جو ہے وہ شروع کیا. اسی طریقے سے کچھ لڑکے تھے جنہوں نے, کسی نے $1 لاکھ, کسی نے جو ہے وہ $2.5 لاکھ, کسی نے $70,000 کمائے. تو یہ ایک بڑی مثال ہے. میرے خیال میں دنیا کے اندر اس ٹائم پہ ایک آئی ٹی کا رجحان خاص طور پہ کووڈ کے بعد بہت جو ہے وہ زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے. ورک فرام ہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اسی طریقے سے پہلے ہمیں اسٹوڈیو آنا کیا جایا کرتے تھے, لیکن آج ہم اسکائپ کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس ایک نئی ٹیکنالوجی ہے اس کا فائدہ نوجوان نسل اس طرح سے نہیں اٹھا رہی, بلکہ وہ یہ چاہتی ہے, حالانکہ گھر بیٹھ کے آج اگر آپ چاہیں تو جو آئی ٹی ریلیٹڈ لوگ ہیں جن کے پاس اسمارٹ فونز ہیں وہ چاہیں تو 25, 30, 40 ہزار روپے کمانا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن وہ 15, 20 ہزار روپے کی سرکاری نوکری کو فوقیت دیتے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ جو چینج کرنا ہے یہ بھی ضروری ہے. اور دوسری طرف حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی میرے خیال میں پوری طریقے سے ادا نہیں ہو رہی, جہاں وہ نوجوان نسل کو گائیڈ کریں, ان کو رہنمائی فراہم کریں اور ان کے لیے نئی جاب اپرچونٹیز جو دنیا کے اندر آئی ٹی ریلیٹڈ بن رہی ہیں اس سے ہمکنار کرائیں. سر آپ نے بات کی کہ آپ مل کے بھی آئے نوجوانوں کے ساتھ. ایک گلہ یہ بھی آتا ہے کہ جو نوجوان اس وقت ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے باہر نکل رہے ہیں ان کی جگہ نہیں ہے انڈسٹری میں. یعنی اگر ہم صرف خیبر پختونخوا کی میں بات کر لوں تو تقریباً کوئی 300 سے اوپر کالجز ہیں اس وقت خیبر پختونخوا میں, اور تقریباً کوئی 170 قریب ایسے جنہوں نے BS پروگرام شروع کیا ہے. ان سب کے اندر آپ کے پاس BS اردو بھی ہوگا, اسلامیات بھی ہوگا, پولیٹیکل سائنس بھی ہوگا, بغیر کسی ہوم ورک کیے کہ جس بچے کو ہم 4 سال تک اسلامیات پڑھائیں گے یا کمپیوٹر سائنس پڑھائیں گے یا اس کو ہم BS اردو انگلش کرا رہے ہیں, وہ مارکیٹ میں ضرورت اس کی ہے بھی یا نہیں, ہم ان کو ڈگریوں پہ ڈگری دیتے جا رہے ہیں. تو یہ مارکیٹ اورینٹڈ ایجوکیشن, یہ پھر کہاں پہ ہم لوگ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو پرائیویٹ ادارے ہیں ایک طرف ہم ان کو ضرور یہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ اداروں کی وجہ سے, پرائیویٹ جو ایجوکیشنل ادارے ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ نظام کو بہت درہم بھرم کیا ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان کے آرٹیکل 225 کے مطابق جو ہے ہر خاص و عام کو بلا تفریق جو ہے ایک جیسا ایجوکیشن سسٹم پرووائڈ کرنا آئین پاکستان کے اندر تحریر ہے, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو ظاہر ہے اس کے اندر کنسلٹیشن ہے, اب ہر کالج یونیورسٹی کے اندر کچھ کنسلٹنٹ موجود ہوتے ہیں یونیورسٹی کی جانب سے, کالج کی جانب سے, وہ نوجوان نسل کو گائیڈ نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے آپ نے یہ فرمایا کہ وہ BS اسلامیات کر لیتے ہیں یا وہ کچھ اور BS فزکس کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے. اب آپ یہی دیکھیں, فلا دیکھیں کہ جو لوگ BS اسلامیات بھی کر رہے ہیں, یہ نماز روزہ جو ہے ہم اپنے گھر سے سیکھ کے آتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. یہ ہمارا اسلامی جو روایات ہیں اور ہماری جو پشتون روایات ہیں اس کے مطابق ہم اپنے گھروں سے مضبوط ہو کے سیکھتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بتائیے کہ BA تک جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے, کیا اس کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے؟ کیا کوئی کتاب سے پڑھ کے نماز سیکھا ہے یا گھر سے سیکھا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا فلا ہے.
اس فلا کو ہمیں جو ہے وہ میرے خیال میں ایڈریس کرنا چاہیے، اور ہمیں نوجوان نسل کو جو ہے اس طریقے سے بالکل وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے، وہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ شتر بے مہار ہو جائیں گے، یا پھر وہ ان کو بالکل ایک ایسی پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیں گے جہاں کوئی گائیڈ لائن ہی پرووائڈ نہیں کرتے، تو وہ ایک قسم کے میورک بن جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم ایک جامع حکمت عملی کے ساتھ جو ہے ان کو گائیڈ کریں کہ دنیا کے اندر کیا کیا چیزیں ضرورت ہے، اور خاص طور پہ صرف یہ دیکھیں نا، پڑھائی ایک تو یہ ہے، دوسری ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے جو دنیا کے اندر اس ٹائم پہ پاکستان کی مانگ ہے، یا ایون پاکستان کے اندر بھی جس کو سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کی ضرورت ہے، وہ ہے آپ کی ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ۔ اب اس کے لیے ٹیوٹا جیسے ادارے بنے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ ٹیوٹا کے اندر جائیں، اس کے اندر جو ہے تقریباً 86 سے زیادہ جو ہے وہ مختلف فیلڈز ہیں۔ اب جیسے موبائل ریپیئرنگ یا اسی طریقے سے اور کمپیوٹر کے حوالے سے چیزیں ہیں، اس کے لیے ہمارے نوجوان ابھی تک تیار ہی نہیں ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے، ان کو بتایا ہی نہیں جاتا، تو میرے خیال میں اویئرنیس بھی اس انداز کی نہیں ہے۔ اچھا سر، آپ نے بات کی کچھ دیر پہلے افغانستان کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے بہت بڑی تعداد میں نوجوان جو تھے وہ افغانستان میں برسر روزگار تھے، پھر وہاں پہ حالات بگڑے اور پھر وہاں پہ ایک مرتبہ پھر کہ پوری دنیا وہاں سے کٹ آف ہوئی، جو روزگار تھے وہ بھی چلے گئے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ جی پشاور گیٹ وے ہے ایشیا کی طرف، اور یہاں سے ہو کے یا وہاں سے آنے لوگ یہیں جاتے تھے، اور ایک بہت بڑا کاروباری ہب تھا۔ لیکن پچھلے 40 سالوں کے اندر یہاں پہ صرف ایک ہی خبر آتی ہے، اور وہ ہوتی ہے بد امنی۔ نوجوانوں کے ذہن پہ جو 40 سال کا نوجوان آج ہے کہ بچپن سے ابھی تک وہ پشاور کو ایز اے بد امن دیکھ رہا ہے، یا خیبر پختونخوا کو یہاں پہ ٹیررزم کو دیکھ رہا ہے، وہ کتنا سائیکولوجیکل ایفیکٹ رکھتی ہے نوجوانوں کے اوپر؟ بہت خطرناک، بہت خطرناک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ گیٹ وے تھا، اور یہ آج بھی گیٹ وے بن رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے کیونکہ میں سی پیک کا ایگزیکٹو ممبر ہوں، مجھے معلوم ہے کہ 2 راستے بہت اہم ہیں۔ ایک ہے جو براستہ آپ کا بلوچستان سے چلتا ہے، اور ایک جو ہے وہ پشاور سے چلتا ہے۔ یہ 2 جو علاقے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اس کو کس طریقے سے امن و امان اس کا تباہ کیا گیا۔ باقی ملک میں بھی دہشت گردی ہوئی، لیکن جس طریقے سے قیمت میرے خیال میں خیبر پختونخوا نے اور ہمارے پشتون برادری نے ادا کی، اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ پیٹر ہاپکر کی کتاب گریٹ گیم میں اس کا بڑا واضح ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سلیگ ہیریسن کی کتاب کے اندر اس کا باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو افغانستان ہے اس کے حالات و واقعات، اور پھر خود جو ہے وہ علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے ذریعے بتایا کہ جو فساد آسیہ ہے وہ افغانستان کے فساد سے ریلیٹڈ ہے، اور امن بھی اسی طریقے سے افغانستان کے امن سے ریلیٹڈ ہے۔ میں نے گزارش کی کہ ہم ایک بہت بڑا ایک پیراڈائم شفٹ سے گزر رہے ہیں، اور اگر ہم اس کے اوپر نظر رکھیں اور اپنی سیکیورٹی کنڈیشنز کو بحال کریں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ سینٹرل ایشیا تک اور بلکہ اس سے بھی دور جو ہے ہم جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی مصنوعات اور پاکستانی مارکیٹ مستحکم ہوگی۔ لیکن ایک دوسرا جو ہے وہ سائٹ بھی ہے۔ خیبر پختونخوا اپنی زراعت کے لیے بے مثال ایک اپنا نام رکھتا ہے، اور خیبر پختونخوا کے جفا کش لوگ جو ہیں انہوں نے بہت محنت کی، لیکن آج زراعت جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوئی۔ وہ لوگ جو زرعی گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے زراعت کو خیرباد کہہ دیا، اور انہوں نے شہروں کے اندر زندگی کو بسر کرنا، یا انہوں نے کم تر نوکریوں کے اوپر جو ہے وہ گزر بسر کرنے کو اپنے ترجیح دے دی۔ یہ میرے خیال میں دنیا کے اندر کیونکہ ایک خوراک کا بحران جو ہے وہ جنم لے چکا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی اس کے اثرات واضح نظر آ رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی جو زراعت کی انڈسٹری اور اس سے ایگرو بیسڈ انڈسٹری جو ہے اس کو اگر ہم اس کے اوپر فوکس کریں تو میرے خیال میں ہم بہت بہتر رزلٹ لے سکتے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ بھارت کا جو پنجاب ہے وہ پاکستان کے پنجاب سے بہت چھوٹا ہے سائز کے اندر، لیکن وہ پورے بھارت کو گندم کی جو پیداوار
پیداوار ہے وہ وہاں سے کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں وہ پوٹینشیل موجود ہے, خیبر پختونخوا میں وہ پوٹینشیل موجود ہے, پانی ہے, زمین ہے, ماشاءاللہ بہت زرعی زمین آپ کے پاس, ایک جو بہترین جس کو کہتے ہیں کہ سونا اگلنے والی زمین ہے, لیکن اس کے اوپر ہم نے جو توجہ دینی چاہیے تھی وہ ہم نہیں دے پا رہے. تو نوجوان نسل کو بھی میرے خیال میں کوشش کرنی چاہیے ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی جو ان کی پرکھوں کی ایک میرے خیال میں کاوشیں تھیں, جو ان کی پیشہ تھا, اس کو اپنائیں اور بہتر سے بہتر روزگار جو ہے وہ کما سکیں. عبداللہ صاحب, ہم تھوڑا اور بھی بات کریں گے کہ جس طرح آپ نے کہا بھی کہ ہر ایک چیز حکومت نہیں کرتی, کچھ ہمیں بھی کرنا ہے, اور ہمیں کیا کرنا ہے, یا جن نوجوانوں سے آپ ملے ہیں وہ کس طرح سے یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ریپلیکیٹ ہو سکتا ہے, تھوڑا ہم بات کریں گے. لیکن اس وقت ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور جب بریک سے واپس آئیں گے خبر کو چہ دغا ظلمے کل کم چمون خبر کو چہ اغتا مواقع نشتے دے, اغتا سہولیات نشتے دے عرص کے دن ہم اغا سنگا دغا وقت کے تبدیلی راوستی شی پخپل جوند کے اور دا پاکستان پا نصیب کے ہم اوڑا شان دماغ لو. تاسو ته ځل پروګرام کې بیا هر کله وایو, او مونږ خبره کوو لګیاو د پاکستان او بیا خصوصا د خیبر پختونخوا زلمی کل حوالے سره, او مونږ سره اسکائپ د لارې چیئرمین تحریک جوانان پاکستان عبداللہ گل صاحب موجود دے. عبداللہ صاحب, آپ جس طرح بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ حالات تو خراب ہیں, اس کا اثر بھی ہے, لیکن اگر ہم لوگ یہ بات کریں کہ انڈیویجولی کیا ہو سکتا ہے, اب یہ تو نہیں کہ ہر نوجوان بیٹھا رہے کہ جی یہاں پہ تو حالات خراب ہے میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر ہم انڈیویجول کیپیسٹی کی بات کریں تو ایک نوجوان اکیلے کیا تبدیل آ سکتا ہے اپنی زندگی میں بھی, اور پھر خیبر پختونخوا اور پاکستان کے نصیب میں بھی. دیکھیں, سب سے پہلے تو میرے خیال میں نوجوان کو سیاست ضرور کرے, لیکن پہلے اپنے قدموں پہ جو ہے وہ مضبوطی سے کھڑا ہو اور ایک بہتر انسان بنے, اور جو اس نے علم حاصل کیا ہے اس کو پریکٹیکل لائف کے اندر جو ہے وہ شامل کرے. کوئی کام بڑا چھوٹا نہیں ہوا کرتا, لوگوں نے بہت چھوٹے چھوٹے کاموں سے بہت زیادہ الحمدللہ ترقی کی ہے, لیکن مایوسیاں نہیں ہیں. پاکستان میں دیکھیں نا, لوگ اللہ کا شکر ہے چاہے چھوٹا گھر ہے بڑا گھر ہے لیکن رہ رہے ہیں. آپ بھارت کو اس کے مقابلے میں دیکھیں تو جھونپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں لوگ, جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں. اسلم ڈاگ ملینئر ایک بہت بڑی فلم جس نے دنیا کے اندر بڑے نام بنایا, وہ انڈیا میں بنی ہے. دنیا کی سب سے بڑا جو مطلب یہ ہے کہ فٹ پاتھوں پہ بھی لوگوں کو سونے کے پیسے دینے پڑتے ہیں, لوگوں کے پیروں میں چپل نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے پاکستان میں لوگ بہت اس لحاظ سے بہتر خوشحال ہیں, لیکن ہمیں جو سیاست نے ایک دوسرے کے معاملات میں تقسیم کیا, میرے خیال ہے اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ضرور سیاست ایک وقت پہ کریں, لیکن جس طریقے سے پہلے انسان جب کچھ بن جائے اور اپنی فیملی کی طرف اس کی ذمہ داریاں کیا ہے. ایک نوجوان نسل جو ہے اس کو میرے خیال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک نوجوان جب پڑھ کے آتا ہے یا کوئی بھی علم یا ہنر سیکھ کے آتا ہے تو وہ دنیا اس کو جو ہے چاہیے کہ وہ دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے باہر نکل جائے. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. دیکھیں, جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا, لیکن جو بھی ہے میرے خیال ہے کہ پاکستان میں یقیناً پچھلے سال اگر کسی شخص نے 10 لاکھ روپے کمائے تھے اور اس سال جو ہے وہ اس نے 5 لاکھ روپے کمائے ہیں, تو یقیناً ایک بہت بڑا فرق آیا ہے. لیکن میرا اس شخص سے سوال ہے کہ اس نے کاروبار, کیا ایسا حقیقت نہیں ہے کہ اس نے 5,000 سے کاروبار شروع کیا تھا؟ تو اوپر اور نیچے آ جاتا ہے, لیکن دنیا کے اندر ایک ریسیشن ہے, مشکلات ہیں, تکالیف ہیں, لیکن مسلمان جو ہوتا ہے وہ مصیبت میں گھبراتا نہیں ہے بلکہ اس مصیبت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو نوجوان سب سے پہلے مایوسیوں کے طوق کو جو ہے وہ اتارے, کیونکہ مایوسی کفر ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے. اور جو کہتے ہیں نا کہ ہمت مردہ مدد خدا, جب ایک آدمی خود کوشش کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنتے ہیں, اور دنیا میں راستے موجود ہیں. اللہ کا شکر ہے جو لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی راستے موجود ہیں, اور جو ملک کے اندر ہیں ان کے لیے بھی موجود ہیں. لیکن جیسے مختلف فیلڈز ہیں, ہمیں ان فیلڈز کے اوپر غور کرنا پڑے گا, اور جو خاص طور پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ وہ نوجوان نسل کو گائیڈ کریں کہ انہوں نے آگے بڑھ کر کیا کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ BS کر لیں,
MA کر لیں اور اس کے بعد پھر وہ گھر بیٹھے رہیں، اور پھر ظاہر ہے وہ ایک ذہنی کوفت کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر ایک ذہنی پریشر جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مایوسیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، اور معاشرے کے اندر جو انتقامی کارروائیاں ہیں، معاشرے کے اندر جو میرے خیال میں ایک بے-رغبتی ہے، جو معاشرے کے اندر ایک ہیجان ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے اندر جو نقص امن امان ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ عبداللہ صاحب، آپ ٹھیک ہے ایک پارٹی چلا رہے ہیں، لیکن آپ نے ایک اور سٹیپ بھی لیا، آپ پشاور بھی آئے، کوئٹہ بھی گئے، پورے پاکستان کا دورہ کیا، ری امیجننگ پاکستان۔ تھوڑا اس میں یوتھ کے لیے کیا ہے؟ کیوں یوتھ جو ہے اس پاکستان کو ری امیجن کرے، اور ری امیجن کرتے ہوئے یوتھ اس میں کیا کر سکتا ہے؟ اگر ہم اسپیشلی خیبر پختونخوا اور پھر ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں اس کی بات کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بالکل آپ نے بڑا اچھا کہا، ری امیجننگ پاکستان۔ ہمیں سوچنا ہے نا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستان، کیا بس یہی ہے دوست؟ اتنا بڑا ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے موسم دیے ہیں، دنیا میں تو اتنے نہ موسم ہیں، نہ ایسے پھل ہوتے ہیں، نہ ایسے جو ہے وہ حالات ہوتے ہیں، نہ ایسے جو فصلیں ہوتی ہیں۔ آج کے دن میں میرے خیال میں ری امیجننگ پاکستان میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں ابھی تھائی لینڈ گیا ہوا تھا ایک آفیشیل وزٹ کے اوپر، اور وہاں میری ملاقات ایک پاکستانی بزنس مین سے ہوئی جو آپ ہی کے شہر کے ہیں، پشاور کے، اور انہوں نے وہاں بہت ایک اپنا جیم سٹون کا کاروبار شروع کیا ہے۔ پاکستان سے ایک زمرد کا اتنا بڑا پتھر جو ہے وہ وہاں میرے سامنے آیا، آپ یقین مانیں اس کی قیمت $1 ملین وہ میرے سامنے بکا، $1 ملین۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ $1 ملین کا صرف ایک پتھر جو ہے وہ بکا پاکستان، اور خاص طور پہ KPK کے اندر، اور جس طریقے سے فاٹا کے اندر جو پرانا فاٹا تھا، اور آج بھی جو ہے کئی مائنز موجود ہے، جیم سٹون کا کاروبار ہے، صرف اس دکان کے اوپر تقریباً 50 کروڑ پاکستانی سے زیادہ کے قیمتی جواہرات موجود تھے۔ اب یہ اندازہ کر لیں کہ اگر، اور اس کے آگے ایک گارڈ بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ہمارے ہاں یہاں سونے کی دکان ہوتی ہے، اس کے اوپر بمشکل 10 تولہ سونا نہیں ہوتا، لیکن گارڈ جو ہے وہ ہم نے 2 بٹھائے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ایک کیفیت ہے، اس کو میں کیا کہوں؟ جب آپ کسی معاشرے میں امن نہیں لاتے، انصاف نہیں لاتے، تو پھر معاشرہ خوشحالی کی طرف کیسے بڑھے گا؟ اب اس کو کون لائے گا؟ اب یہ جو سسٹم ہے، یہ تو دیکھیں نا کچھ گورنمنٹ ریلیٹڈ پالیسیز ہے، لیکن کیونکہ ہم اس ٹائم پہ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے، کچھ حالات و واقعات ہمارے پڑوس میں اگر 2 جنگیں ہوئیں اور 2 سپر پاور آئیں اور وہاں سے شکست کھا کے گئیں، تو کیا اس کو ہم نے بلایا تھا؟ ہم نے تو نہیں بلایا تھا، نہ ہم نے روس کو بلایا، نہ ہم نے امریکہ کو بلایا۔ یہ جنگ ہم پر مسلط کر دی گئی، ہم مجبور تھے، ہم نے لڑا، اور ہمارے غیور پشتون قوم نے بے تحاشا خون سے قربانی دی، بہترین انہوں نے جو ہے عمل کا مظاہرہ کیا، اور ان جیسی کوئی قوم پوری دنیا میں مجھے جو اتنی بہادر اور اتنی جفا کش ہو اور اتنی اس کے اندر ہمت و حوصلہ ہو، میں نے نہیں دیکھی۔ یہ میں اس لیے نہیں کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں خود پشتون ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ایسی کوئی قوم میری نظر سے نہیں گزری۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی جیم سٹون جو تھی اس کے اوپر ہم نے توجہ نہیں دی، ہم نے اسی طرح اپنی ماربل انڈسٹری کے اوپر توجہ نہیں دی۔ ہمارے پاس نئے نوجوان جو نسل ہے ری امیجننگ پاکستان میں، وہ نوجوان نسل اس کو چاہیے سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، دیگر جگہوں پہ اپنی مارکیٹس کو تلاش کرے۔ دنیا خریدنا چاہتی ہے پاکستان کی مصنوعات، ہم اس کو انفینشڈ جو چیزوں کے اندر بھیج رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس کو فنش کر کے اگر ہم بھیجیں، چھوٹی سی، اس میں زیادہ کوئی اتنی ہائی فائی جو ہے راکٹ سائنس نہیں انوالوڈ، لیکن ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ معدنیات سے بھرا ہوا یہ جو صوبہ ہے، اس کی معدنیات کے اوپر وہ توجہ نہیں دی گئی جو دینی چاہیے۔ بخدا اگر آپ صرف ایک مائن کو پکڑ لیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا جو ہے اس کی جو سڑکیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی شیشے کی بنیں گی، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمیں ایک ایسی پالیسی مرتب کرنی پڑے گی جو کہ صرف ایک حکومت کے آنے سے یا جانے سے ختم نہ ہو، بلکہ ایک اس کا تسلسل ہو، اس کے اندر مستقل مزاجی ہو، اس کے اندر جو ہے وہ ایمانداری ہو، اس کے اندر خلوص ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہماری جو مصنوعات ہیں، یہی جو پتھر کا کام ہے، تھوڑا بہت قصہ خوانی بازار اور دیگر جو آس پاس کے علاقے ہیں، یہاں نمک منڈی کے پاس ہوتا ہے، لیکن پھر وہ کیا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو یہ جو پتھر میں نے آپ کو بتایا، آپ کو معلوم ہے یہ $1 ملین کا تھا، اور پاکستان سے اس کی قیمت جو ہے وہ 2 کروڑ روپے کے اوپر یہ گیا ہے۔ 2 کروڑ، اور کہاں جو ہے وہ تقریباً 30 کروڑ۔
तो मतलब जमीन आसमान का फर्क था। तो वो हमने क्यों नहीं काम किया? इसका मतलब है कि हम मेहनत नहीं कर रहे ना। सारा मलबा जो है हम किसी हुकूमत पे नहीं, लेकिन हम अपने जो पढ़े लिखे हैं, आज गाना निकालना हो तो बड़ा आसानी से हम जो है वो 50 साल पुराना गाना भी निकाल लेते हैं। हमने कोई फिल्म देखनी हो तो हम इंटरनेट के ऊपर फिल्म ढूंढ लेते हैं। हमने आलमी मंडियों को क्यों नहीं उसके ऊपर रिसर्च किया? ये मेरा सवाल है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि हमें खुद अपने लिए मार्केट ढूंढनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान।